عبادت جو بھی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بزنس ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان والے کا بزنس چلتا رہتا ہے. تو بزنس مین جو ہوتا ہے، آپ اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹریزری میں بیٹھ کے سوتا ہے کر کے. دیکھیں کہ بزنس مین ٹریزری میں بیٹھ کے سوتا نہیں. جس وقت اس کا بزنس چل رہا ہے اور پیسے کا لین دین ہو رہا ہے اور وہ بیٹھ کے سو رہا ہے، کبھی نہیں سوگا. بہت چنگا رہے گا. ہاں، اس لیے کہ پتہ نہیں 2 روپے کم ہو جائے، کوئی 4 روپے لے کے چلا جائے، بہت چنگا رہتا. اور ہم لوگ ایسا بزنس مین ہیں کہ جب بزنس چلتا ہے، اس وقت لین دین ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو اسی گھڑی نیند آتی ہے. ہاں جاتا جانے دو، کیا ہوتا ہونے دو. ہمارے یہاں صالح پور میں ایک قادیان تھا، اس کے دکان میں وہ بیٹھ کے بہت سو جاتا تھا، پورا سو جاتا. اس غریب کو بیماری تھی اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا. قادیان تھا تو اس کا دکان کے بھی دیوالیہ ہو گیا. جو سو گیا دکان میں، اس کا دکان چلے گا کہاں سے چلے گا؟ اسی لیے جب دین کی مجلس میں بیٹھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں، نیند آتی ہے. تو ہمارا دماغ خالی رہتا ہے کہ بزنس ہے کر کے. سامنے والا بزنس کرتا ہے، اس کو کہیں نیند آئے گی؟ وہ روپیہ بڑھا لے لیجیے، آپ جو سودا دیے تھے نا اس کا پیسہ لے. ارے نیند میں کہ ہاں لے جا. اس کو تو جب اٹھے گا تو دیکھے گا اس کا پورا کیا کہتے ہیں اس کا خالی رہے گا. سب دکان کا مال خالی ہو جائے گا. اسے تھوڑی ہمت کرنا چاہیے. کیسے ہمت؟ ابھی نکل کے باہر جاؤ، کتنی گرمی ہے، لیکن لڑکیاں بیٹ بال کھیلتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کرکٹ کھیلتی ہیں. لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں دھوپ میں. ہاں، یہ چلچلاتی بھی دھوپ میں لڑکیاں اور لڑکے جوان ہمارے کرکٹ پٹتے رہتے ہیں دھوپ میں. لیکن ان کو پکڑ کے لا کے جب مسجد میں چھوڑ دو گے، بس ان کا کمر کا درد شروع، اور ایسا ہو جائیں گے جیسے جان ہے نہیں، جدھر دھکا مار دو گے ادھر گر جائے گی. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ دیکھو دین تو آسان ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے، لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم دین پر چلتے تو یہ ہو گیا. میں جب دیندار نہیں تھا بہت اچھا تھا، اور جب میں دین میں چلنا شروع کیا سارا پریشانی. مولانا ابراہیم صاحب دفعہ فرمائے کہ بھائی دین تو آسان ہے، لیکن ایک آدمی کیندرا پاڑا میں آ رہا تھا اور وہ غلطی سے پٹا منڈی نکل گیا. اسٹاپ کیندرا پاڑے میں نہیں رکا ہو، تو اب وہ پٹا منڈی سے پھر آیا تو سیدھا راستہ نہیں آیا کہ دوسرا پورا آل اولا بھر ہوتے ہوئے بنجار پور دیتے ہوئے آیا ادھر. اب اس سے جو پوچھے کہنے کا کیندرا پاڑا. اللہ، اتنا دور، گھنٹوں لگ گیا، گھنٹوں لگ گیا. بھائی کیندرا پٹا منڈی سے تو کیندرا پاڑا یا کٹک سے کیندرا پاڑا تو یہ گھنٹے کا راستہ ہے. اتنا دور اصل میں دور تو نہیں ہوتا، نزدیک ہے. لیکن یہ جو چلا گیا تھا غلطی سے دور، وہ جو واپس آ رہا ہے اب وہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے. تو ہم لوگ ایسے ہی بہت دور نکل گئے دنیا میں. اب جو یہ دین کی طرف واپس آتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ دین آسان ہے. سب سے بہترین جگہ مسجد، اور سب سے بہترین صحبت اللہ والوں کی صحبت. سب سے بہترین مجلس دین کی مجلس ہوتی ہے. اور لیکن یہاں پر ہم لوگ اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت دور نکل گئے تھے اور واپس آنے گئی تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. پھر جب آدمی عادی بن جاتا ہے، ابھی لے کے ہم کو کرکٹ کے میدان میں چھوڑ دو، 10 گلاس پانی پی لیں گے اور 1 رن بھی نہیں ہوگا، رن سے پہلے ہی آؤٹ ہو جائیں گے، سمجھے نا. لیکن نوجوانوں کو دیکھو، بھیڑ کے رہیں گے، پورا کمر بھیڑ کے رہیں گے، کیچ بھی کرتے رہیں گے، میچ بھی جیتتے رہیں گے. لیکن ان کو جب یہاں لا کے چھوڑ دو تو ان کے لیے بیچارے پورا، یعنی عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، لیکن میں کچھ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ بالکل سجدے ہی میں رہتے ہیں، حالانکہ عصر کے بعد بابا سجدہ کرنا منع ہے. سمجھے نا.
ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بزنس ہے، بزنس میں اچھا کوالٹی اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، تب تو اللہ تعالیٰ اچھا دیں گے نا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تم جو نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں باندھی کنیز، جیسے کوئی کسی کو ہدیہ کرے، پہلے زمانے میں تم ہدیہ کرتے ہو، اگر کوئی بادشاہ کو خراب چیز دے گا بادشاہ خوش ہوگا؟ ناخوش ہو جائے گا۔ اسی لیے جیسے حضرت بتاتے ہیں نا، سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، کیوں نہ اچھا کوالٹی والا نماز جب جاگا تو کوالٹی والا ثواب ملے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ کوالٹی والا چیز دیا ہے۔ اور اگر تم کوالٹی والا چیز نہیں دو گے تو بعض دفعہ گاہک ناراض ہو کے واپس کر لو، تم کوالٹی کیا دکھاتے، کیا چیز دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک جو کوالٹی کا جانچ ہوگا وہ نبی کے سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر نبی کے سنت کے مطابق تمہارے اعمال کے اندر کوالٹی ہے تو پھر وہ قبول ہوگا اور اس پر ملے گا، وہ ملے گا کہ تم کبھی سوچے بھی نہیں رہو گے، سمجھے؟ اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ اچھا کوالٹی کی چیز بھیجے اللہ تعالیٰ کو، سمجھے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں چلو، اعتکاف ختم ہو رہا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں، ایک واجب جو منت و نظر کی وجہ سے، جیسے یہ کہیں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کی یوں ہی کہہ لے میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے، یہی جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ سنت اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کی اعتکاف فرمانے کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان میں۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، آتے جاتے رہو، کیا ہے آتے جاتے رہو، جب بھی آئے نیت کر کے آگے۔ تو 2 منٹ کا بھی اعتکاف ہوتا، آدمی جس تک گھستا کہتے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک یہ مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کو ثواب ملتا رہے گا، پھر باہر نکل گیا پھر ختم، پھر آیا پھر نیت کر لے۔ اور سنت اعتکاف جو ہے وہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ جس طرح کے غسل نہ کرے، اور کہ نہیں میں تو اعتکاف میں بھی رہوں گا غسل بھی کروں گا، تو کہاں سے ہوگا، سمجھے؟ ثواب کہاں سے ملے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے اعتکاف میں ہو کچھ تکلیف نہیں ہونے سے، جو کہتے ہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب پین نہیں ہوگا تو گین کہاں سے ہوگا، یعنی جب تک تکلیف نہیں پاؤ گے تو تم کو کامیاب کیسے ہوگے۔ تو اسی لیے تھوڑا جب دنیا کے کام بغیر تکلیف کے ہوتا نہیں، تو آخرت کے کام میں جنت بغیر تکلیف کے مل جائے گی، اس میں بھی تھوڑا بہت تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائے، البتہ کمی میں اختلاف ہے۔ جب اسی لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، اتنی نماز وغیرہ میں مشغول ہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا، جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، سمجھیں؟ اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے، نویت سنت الاعتکاف زور سے پڑھ لیتے تھے تاکہ بعد والے جو میرے ساتھ تھے وہ بھی سمجھ لیں۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کسی ہے کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میرے درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کے نہیں۔ دیکھیں نا وہ جو اسمبلی جب ہوتا رہتا ہے، ماسٹر لوگ اور پتہ نہیں جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں دھرنا ڈالتے ہیں، پھر اس میں بعض لوگ تو بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں کہ مر جائیں گے اگر آپ ہمارا مطالبہ پورا نہ کریں، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ نہ ان کے لیے وہاں پر پاخانہ رہتا ہے، نہ پیشاب خانہ ہے، نہ غسل کا انتظام ہے، عورت سے لے کے مرد تک بیٹھے رہتے ہیں،
دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھو وہ لوگ کیسا اعتکاف کرتے ہیں اور سرکار کے منوا لیتے ہیں. اس پہ پھر ڈنڈا بھی چلتا پولیس کا. اور یہاں تو ماشاءاللہ ٹھنڈا بھی ہے اور کبھی کبھی انڈا بھی ملتا ہے اور اے سی بھی چلتا ہے. اس کے باوجود ہم لوگ پریشان ہیں. اور وہاں پر ڈنڈا ہے, ٹھنڈا نہیں ڈنڈا ہے. اور پھر مطالبہ پورا ہوگا کبھی نہیں ہوگا, ہاں کر کے نہ بھی کر دیتے. جب اسٹرائک ختم ہو جاتے نہیں مطالبہ پورا ہوگا نہیں, اور فلاں نمبر قریب پورا ہو جا اسٹرائک ختم. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ سب نمبر پر دیں گے. کوئی جو مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کرو گا اللہ تعالیٰ سب مطالبہ کو پورا کریں گے. اس پر ہماری یہ حالت ہے. تو درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کا نہیں کہ نہیں میں نہ غسل کروں گا ہاں اور نہ مسجد سے باہر جاؤں گا. رات دن تیرا نام لیتا رہوں گا, قرآن پڑھتا رہوں گا. نیند آگی سو جاؤں گا پھر اٹھوں گا پھر قرآن پڑھوں گا درود پڑھوں گا. دن کی مجلس میں بیٹھوں گا تو جاؤں گا نہیں 10 دن تک. تو اللہ تعالیٰ جب ابا کو پیار آئے گا تو ربا کو پیار نہیں آئے گا. تو بیٹا کہ ابا جب تک آپ مجھے نیا سائیکل نہیں لا کے دیں گے میں تو ایسے رہوں گا, سر میں تیل تک لگاؤں گا. باپ کیا کہے گا, میں تو کھاؤں گا نہیں. ماں بابا کو سمجھے جلدی تم جاؤ, وہ بھوکا مر جائے گا, بھوک ہڑتال شروع کر دی. اور جب بندے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے اللہ کو رحم نہیں آئے گا. سمجھ آئے نا. ہاں تو حضرت شاہ فرماتے ہیں تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم کھلے. اللہ تعالیٰ کے رحمت کا دروازہ دینے کے لیے ہر گھڑی کھلا رہتا ہے. ہائے ہائے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے. حضرت موسیٰ کہے تھے کہ وہ بیوی کو کہہ کے گئی جو یہاں آگ جلتا ہے ٹھنڈا بہت ہے, بہت ٹھنڈا تھا. رات کا ٹائم بیوی کو لے کے آ رہے ہیں تو کہے گی دیکھو میں تو ہو سکتا ہے راستہ بھول گیا ہوں. اور یہاں کیونکہ آگ نظر آتا میں جاتا ہوں ذرا. پہلے زمانے میں آگ جلا دیتے تھے پہاڑ پر تاکہ راستہ مل جائے, یا ٹھنڈے کے زمانے میں کوئی آگ تاپ لے. تو گئے موسیٰ علیہ السلام تو کہ دیکھو اگر کوئی ہوگا تو پوچھ لوں گا راستہ, اور اگر کوئی نہیں ہوگا آگ ہوگا تو تھوڑا سا آگ اٹھا کے لے آؤں گا, تمہارا میرا دونوں کا بیٹھ کے میاں بیوی آگ تاپ لیں گے, گرمی حاصل ہو جائے گی. وہاں جو گئے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں آواز آئی کہ موسیٰ جوتا نکالو, تم مقدس جگہ میں ہو اور میں نے تم کو پسند کر لیا, میں تم کو نبی بنا رہا ہوں. اب وہاں سے حضرت موسیٰ تو نبوت لے کر آئے. اللہ آگ لانے جاتے نبوت مل گئی. ہاں تو بھائی اللہ تعالیٰ کو دینے میں کچھ دیر لگتی ہے. اللہ کرتے ہیں تو ہم سب کو ولی اللہ بنا دیں, ہمارے حضرت کی طرح ہم سب کو بنا دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں میں بناؤں گا, نہیں بنائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ذرا چلو ان کے راستے میں چلو, جو چل کے میرے پاس آئے ہیں مجھ تک پہنچ گئے ہیں تم بھی اسی چلو میرے پاس پہنچ جاؤ گے. تو اللہ والے جو ہوتے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے رہتے. سنیے نا. ہاں اسی لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر یعنی دنیا کو چھوڑ کے جا پڑے, ہم تو دنیا کو کہاں چھوڑیں, موبائل جب تک نہیں چھوٹے دنیا چھوٹے گا. ہی بیٹھ کے پورا بزنس کرتے, اور بلکہ دکان کا وہ جو کیا ڈال دیتے نا سی سی کیمرہ کا, کون گاہک آیا کوئی آیا اعتکاف میں وہ بھی جو ہے کبھی چادر میں یوں ذرا گردن جھکا کے دیکھ لیں کہ آج اتنا آیا. نہ تو نوکر جو ہے وہ حساب کر کے بتا دیتا فلاں چیز بکا, اتنے میں بیچا, اتنا ہمارا فائدہ ہوا. سمجھے نا. ہاں بھلے مرنے کے بعد پتہ نہیں لوگ اب تک تو کہے نہیں کہ موبائل دے دینا قبر میں, نہ کہیں گے وہاں پر بھی بزنس چلے گا. اسی لیے بھائی دنیا سے منقطع میں نے کچھ تو ذرا ختم کر کے تاؤ. تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے. اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے. اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے. مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے. ہاں کہ مجھے جس چیز کے لیے میں یہاں پڑھا ہوں میں تو اس کو حاصل کر کے رہوں گا. جب آدمی ہمت کر لیتا ہے حاصل کرنے کے لیے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ جاتا ہے, وہاں جا کے جھنڈا گاڑ دیتا ہے. ہاں ہمت چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا
ابن قیم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، سب کی طرف سے ہٹ کر اسی کی طرف دل کو جمع کر دینا ہے، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے، خیالات، تفکرات، سب کی جگہ اس کا پاک ذکر۔ اب کیا ہے کہ میرا کام کیا؟ بس تیرا ذکر مدام ہے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر، ہر گھڑی اللہ 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 اللہ، کبھی قرآن ہے، کبھی درود پاک ہے، کبھی اللہ اللہ ہے، بس کبھی دین کی مجلس ہے، کہ میں تو ہر گھڑی اس ماحول میں، اسی ماحول میں ہوں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہاں، منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات، تفکرات، سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلہ اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے۔ مخلوق سے جو محبت ہے وہ محبت کس کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ سے ہو جائے۔ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا، یہ انس، یہ محبت کہاں کام دے گا؟ ارے یہ اعتکاف کہاں کام دے گا؟ جی شک ہے کیا کچھ؟ قبر میں کام دے گا، جبکہ قبر میں ابا بھی رہیں گے، اماں رہیں گی، گھر والے سب رہیں گے، تو قبر میں ہاں کرتا ہے یہ نوجوان، ہاں قبر میں کوئی رہتے ہیں ساتھ؟ سب چھوڑ کے جب چلے آئیں گے، یہ محبت اس وقت آئے گی۔ کیا آپ کون؟ نہ میں تمہارا ہوں، نیک اعمال جو 10 دن بیٹھے تھے نا، ہیں اللہ میں اگر ایسا معلوم ہوتا تو اور 10 دن بیٹھ جاتا دوسرے رمضان میں تو ایک ہی رمضان میں کہا کہ یا اللہ بغیر غسل کے میں رہ سکوں گا اتنے گرمی میں، ہاں کیا کہے گا؟ اس سے تمنا کرے گا، لیکن اب تمنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہائے، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس کا پاک، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس، نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ کہاں؟ قبر میں۔ قبر میں بھی لذت آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ جب فرشتے کہ سو، آرام سے سو، بہت جاگ جاگ کے آیا ہے، پورا 10 رمضان جو ہے رات کو سوتا تھا نہیں، دن کو بھی سوتا نہیں تھا، اللہ اکبر، اور گھر میں بھی جا کے تہجد گزار بن گیا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقب الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے۔ ارے آمین تو بولو۔ ہاں، اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں، یعنی بے شمار ہیں، کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس تو مولا کے سپرد کر دینا، اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، در میں نے دروازہ، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئی، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، کہ جس کے دربار میں ہوں اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے سر کو اپنے دروازے پہ، اپنے چوکھٹ پہ رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی۔ یہ اس کا احسان